محمد اسرار الحق کو کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الامین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العظيم۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبیاء، او كما قال علیہ السلام۔ صدر جلسہ اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں طلبہ مدارس اسلامیہ اور ان کی ذمہ داریوں کے عنوان پر کچھ لفظ گوشائی کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، طلبہ مدارس اسلامیہ مہمان رسول ہے، جن کے کانوں میں قال اللہ وقال رسول کی صدائیں گونجتی ہے، جن کے زبانوں پر کلام الہی کا ورد جاری رہتا ہے، ان کے اعجاز میں فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، ان پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہے جو محبوب خدا ہوتے ہیں، جن کی تعریف بیان کرتے ہوئے خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اہل علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہے جن کی شان بیان کرتے ہوئے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو طلب علم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ جنت آسان فرما دیتے ہیں۔ یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہے جن کی اہمیت بیان کرتے ہوئے سر صاحب الجہاں نے اعلان فرمایا ما کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، کہ جو علم کی طلب میں ہوتا ہے تو جنت اس کی طلب میں رہتی ہے۔ یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہے جن کے لیے مچھلیاں پانی میں، پرندے اپنے گھونسلوں میں اور سارے صدر و حضرت دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ مچھلیاں پانی میں، زرع خاک میں، برگ و شجر، مچھلیاں پانی میں، زرع خاک میں، برگ و شجر، نیک عالم کو دعائیں دیتے ہیں شام و سحر۔ یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہے جن کے سونے کو عابدوں کی عبادت و فضیلت حاصل ہے۔ یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہے جن کے بارے میں آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ عالم کی برتری عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو سارے ستاروں پر برتری حاصل ہے۔ یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہے جن کا چلنا عبادت ہے، ان کا جاگنا عبادت ہے، ان کی علمی گفتگو عبادت ہے، ان کی نیند عبادت ہے، ان کا دینی مسئلہ پر بحث کرنا عبادت ہے، ان کے سارے حرکات و سکنات عبادت ہے، بس ان کی ساری زندگی عبادت ہی عبادت ہے۔ جی ہاں، یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہے جن کی شان کو اجاگر کرتے ہوئے سرکار مدینہ نے عہد فرما دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اے طالبان علوم نبوت، جب آپ کی اپنی فضیلت ہے تو آپ کی ذمہ داری، جب آپ کی اپنی فضیلت ہے تو آپ کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے، لہٰذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے اندر راسخ ایمان ہو، صبر و شکر تقویٰ اور پرہیزگاری آپ کا سیوا ہو، آپ سب باقون اہل خیرات اور سنت رسول اللہ کے حریص ہو، آپ عدل و انصاف کے پیکر ہو، حق گوئی و بے باکی میں بے نظیر ہو، آپ کے اندر کردار کی بلندی، اخلاق کی صفائی ہو، آپ کے اندر اعمال صالح کا جذبہ، اخلاص و للہیت اور فکر آخرت ہو، آپ کے اندر خواب خدا و عشق مصطفیٰ ہو، آپ کے قلوب کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے منور ہو، آپ کے اندر علم و قدر کے ساتھ ساتھ علم و بردباری اور وفا شعاری ہو، آپ عذروں کے پہاڑ ہو، ہمدرد قوم و ملت ہو، آپ کے اندر ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہو، آپ کے اندر حق کے خلاف ابلنے والا
کریں، آپ انہیں صوم و صلات کا پابند بنائیں، آپ زکوٰۃ اور حج کے فریضہ کو ملت کے سامنے پیش کرنے والے ہو۔ غرض آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ملت اسلامیہ کو جہنم کے راستہ سے ہٹا کر جنت والے راستہ پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ ان کے لیے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔